لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ اب انشاءاللہ عز و جل ہم عمرے کا طریقہ سیکھیں گے۔ دیکھیں، یوں تو طواف میں کافی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، البتہ افضل دعا درود شریف ہے، لیکن بعض دعائیں بھی منقول ہیں، وہ بھی چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ طواف شروع کرنے سے قبل مرد اجتماع کر لیں، یعنی چادر سیدھے ہاتھ کے بغل کے نیچے سے نکال کر اس کے دونوں پلے الٹے کندھے پر اس طرح ڈال لیں کہ سیدھا کندھا کھلا رہے۔ اب پروانہ وار شمع کعبہ کے گرد طواف کے لیے تیار ہو جائیے۔ استبائی حالت میں کعبہ شریف کی طرف منہ کیے حجر اسود کی بائیں یعنی لیفٹ طرف رکن یمانی کی جانب حجر اسود کے قریب اس طرح کھڑے ہو جائیے کہ پورا حجر اسود اب آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف رہے۔ اب بغیر ہاتھ اٹھائے اس طرح طواف کی نیت کیجیے، اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ یہ نیت ہے، اس میں دعا بھی شامل ہے۔ تو یہ نیت اسی وقت کارآمد ہوگی جبکہ دل میں یہ نیت ہو کہ میں طواف کر رہا ہوں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ طواف میں یہ شرط نہیں ہے کہ عمرے کے طواف کی نیت کرے یا فلاں طواف کی نیت کرے، بلکہ جس طواف کا وہ وقت ہوتا ہے نا، وہی طواف مانا جاتا ہے۔ تو اب عمرے کے لیے احرام باندھا ہوا ہے عمرے کی نیت سے، تو اب یہ طواف جو ہے اس میں مطلقاً طواف کی نیت کی جب بھی یہ عمرے ہی کا طواف شمار ہوگا۔ تو اس کا ترجمہ یہ، اے اللہ میں تیرے محترم گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور میری جانب سے اسے قبول فرما، آمین۔ نیت کر لینے کے بعد کعبہ شریف ہی کی طرف منہ کیے، سیدھے ہاتھ کی جانب اتنا چلیے کہ حجر اسود آپ کے عین سامنے ہو جائے، اور یہ معمولی سا سرکنے سے ہو جائے گا، آپ حجر اسود کی عین سیدھ میں آ چکے۔ اس کی علامت یہ کہ دور ستون میں جو سبز لائٹ لگی ہے وہ آپ کی پیٹھ کے بالکل پیچھے ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ جنت کا وہ خوش نصیب پتھر ہے جسے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یقیناً چوما ہے۔ اب دونوں ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائیے کہ ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں، اور اب پڑھیے بسم اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ یوں کعبے کی طرف اشارہ کیجیے اور اپنے ہاتھوں کو چوم لیجیے، یہ بھی استلام ہے۔ اب جس کو موقع ہے اور بھیڑ نہیں ہے تو وہ یوں بھی کرے کہ اس طرح ہاتھ اٹھانے کے بجائے وہ کعبہ شریف یعنی حجر اسود کے پاس جا کر اسی طرح دونوں ہاتھ وہاں وہ چاندی کا جو خول ہے وہاں رکھ کے اس طرح دعا پڑھے، یہی جو میں نے پڑھی، اور منہ یہ ہونٹ جو ہے وہیں حجر اسود شریف پر رکھ دے اور آواز پیدا نہ ہو اس طرح اس کو چوم لے۔ یہ سنت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ تو اب موقع نہ ملے تو وہ طریقہ جو پہلے میں نے عرض کیا، چھڑی چھو کر بھی چوم سکتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن اب وہاں چھڑی آپ کو اس طرح کرنے بھی نہیں دیں گے اور کرنے کا مشورہ بھی نہیں دوں گا بھیڑ میں، کہ ہو سکتا ہے کسی کے آنکھوں میں لگ جائے۔ تو وہ سہل طریقہ یہ ہے، بھیڑ اتنی ہوتی ہے کہ بھیڑ میں گھسیں گے تو ظاہر ہے خود بھی دبیں گے، کچھ لیں گے، دوسروں کو بھی آپ کے دھکے لگیں گے، اور یہ قوت کا مظاہرہ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔
بلکہ عاجزی کا مقام ہے، اور شرعاً بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ قصداً جان بوجھ کر لوگوں کو ایذا دی جائے۔ تو بہرحال اس طرح جب آپ نے بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ پڑھ کر آپ نے ہاتھ چوم لیا اپنے، اب چومنے کے بعد تھوڑا پھر سیدھے ہاتھ کی طرف سرک کیے، معمولی سا، کہ حجر اسود آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف آ جائے۔ اب دونوں ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائیے کہ ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں، اور پڑھیے بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اگر ممکن ہو تو حجر اسود شریف پر دونوں ہتھیلیاں اور ان کے بیچ میں منہ رکھ کر یوں بوسہ دیجئے کہ آواز پیدا نہ ہو، 3 بار ایسا ہی کیجئے۔ سبحان اللہ، جھوم جائیے کہ آپ کے لب اس مبارک جگہ لگ رہے ہیں جہاں یقیناً مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لب ہائے مبارکہ یعنی مبارک ہونٹ لگے ہیں۔ مچل جائیے، تڑپ اٹھیے، اور ہو سکے تو آنسوؤں کو بہنے دیجیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ہمارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حجر اسود پر لبہائے مبارکہ رکھ کر روتے رہے، پھر التفات فرمایا یعنی توجہ فرمائی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اے عمر، یہ رونے اور آنسو بہانے کا ہی مقام ہے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ اس بات کا خیال رکھیے کہ لوگوں کو آپ کے دھکے نہ لگے کہ یہ قوت کا مظاہرہ کی نہیں، عاجزی اور مسکینی کے اظہار کی جگہ ہے۔ ہجوم کے سبب اگر بوسہ میسر نہ آ سکے تو نہ اوروں کو ایذا دیں، نہ خود دبیں کچھ لیں، بلکہ ہاتھ یا لکڑی سے حجر اسود کو چھو کر اسے چوم لیجئے۔ یہ بھی نہ بن پڑے تو ہاتھوں کا اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لیجئے۔ یہی کیا کم ہے کہ مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک منہ رکھنے کی جگہ پر آپ کی نگاہیں پڑ رہی ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینے یا لکڑی یا ہاتھ سے چھو کر چومنے یا ہاتھوں کا اشارہ کر کے انہیں چوم لینے کو استلام کہتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، روز قیامت یہ پتھر اٹھایا جائے گا، اس کی آنکھیں ہوں گی جن سے دیکھے گا، زبان ہوگی جس سے کلام کرے گا، جس نے حق کے ساتھ اس کا استلام کیا اس کے لیے گواہی دے گا۔ اب اللہم ایمانا بک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے ہوئے کعبہ شریف کی طرف ہی چہرہ کیے، سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا سا سرک کیے۔ جب حجر اسود آپ کے چہرے کے سامنے نہ رہے اور یہ ادنا سی حرکت میں ہو جائے گا تو فوراً اس طرح سیدھے ہو جائیے کہ خانہ کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف رہے۔ اس طرح چلیے کہ کسی کو آپ کا دھکا نہ لگے۔ مرد ابتدائی 3 پھیروں میں رمل کرتے چلیں، یعنی جلد جلد چھوٹے قدم رکھتے، شانے یعنی کندھے ہلاتے چلیں، جیسے قوی و بہادر لوگ چلتے ہیں۔ بعض لوگ کودتے اور دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ جہاں جہاں بھیڑ زیادہ ہو اور رمل میں خود کو یا دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو اتنی دیر رمل ترک کر دیجئے، مگر رمل کی خاطر رکیے نہیں، طواف میں مشغول رہیے۔ پھر جو ہی موقع ملے اتنی دیر تک کے لیے رمل کے ساتھ طواف کیجیے۔ مرد کو 3 پھیروں میں استباع کرنا ہے، کھلے کندھے کے ساتھ، کندھے ہلاتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے، تھوڑا تیز تیز چلنا ہے۔ لیکن عموماً رمل کرنا یہ شاید لاکھوں میں کسی کو صحیح آتا ہو۔ میرا یہ اپنا ہندیا ہے، میں نے دیکھا ہے نا کہ کوئی دوڑ رہا ہوتا ہے، کوئی اس طرح کونیاں مار رہا ہوتا ہے، کسی کو کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی یوں پھدک پھدک کر چل رہا ہوتا ہے، تو ہر ایک اپنے اپنے اسٹائل پہ چلتے ہیں۔ رمل سنت ہے۔ یہ شروع کیسے ہوا کہ کفار پر اس وقت روب ڈالا گیا تھا کہ مسلمان اس طرح
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام اس طرح چلے تھے، تو وہ ادا باقی رہ گئی ہے، رکھی گئی ہے کہ حج کی سارے مناسک جو ہیں وہ اس میں اللہ کے محبوبوں کی ادائیں ہیں۔ تو اس وقت روک ڈالنے کے لیے وہ اس طرح وہ چلے تھے، جس طرح بہادر آدمی وہ کسی پر روپ ڈالنے کے لیے چلتا ہے۔ حالانکہ یہ چال اچھی نہیں ہے ویسے، اکڑنے والی چال، اب یہ یہاں ہمارے لیے سنت ہے۔ جنہیں جس طواف کے بعد سعی ہو نا، اس میں رمل کرنا سنت ہوتا ہے، تو یہ رمل کا طریقہ میں آپ کو نیچے اتر کے دکھاتا ہوں۔ یہ سیدھا کندھا اس طرح کھلے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ سیدھا کندھا کھلا رکھنے کو استباء کہتے ہیں، اور یہ اس طواف میں، عمرے کا جو ہم طواف کر رہے ہیں، اس میں سیدھا کندھا اس طرح کھلا رکھنا یہ سنت ہے، اور یہ 7 پھیروں میں کھلا رہے گا۔ 7 پھیرے جب مکمل ہو گئے تو کندھا ڈھانپ دینا ہے، نماز کھلے کندھے رکھ کر نہیں پڑھنی، نہ ویسے کھلا کندھا رکھ کر گھومنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ غلط طریقے جو میں نے محسوس کیے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ بعض تو باقاعدہ بے تحاشا دوڑ رہے ہوتے ہیں، وہ تو میں دکھاؤں گا بھی نہیں کہ اتنا اسپیس ہی نہیں ہے۔ بعض نے اکثر بیچارے یوں کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو تڑی دینی ہو عام ہمارے الفاظ میں، تو اس کو کیا اس طرح تڑی تھوڑی دیتے ہیں۔ تو میں جو سمجھ سکا ہوں وہ اس طرح کہ جیسے تو اس طرح چھوٹے چھوٹے قدم، جیسے کسی کو وہ روب ڈالنا ہے، اس انداز پہ چلنا ہے رمل میں۔ مدینہ طواف میں جس قدر خانہ کعبہ سے قریب رہیں یہ بہتر ہے، مگر اتنے زیادہ قریب بھی نہ ہو جائیں کہ کپڑا یا جسم پشتہ دیوار سے لگے۔ پشتہ دیوار یہ اس کو کہتے ہیں جیسے کسی دیوار کی مضبوطی کے لیے باہر مٹی کا ڈھیر سا بنایا جاتا ہے، اس کو پشتہ دیوار بولتے ہیں۔ اگر نزدیکی میں ہجوم کے سبب رمل نہ ہو سکے تو اب دوری بہتر ہے۔ اسلامی بہنوں کے لیے طواف میں خانہ کعبہ سے دوری افضل ہے۔ پہلے چکر میں درود شریف پڑھ کر پہلے چکر کی دعا پڑھی جاتی ہے، یہ رفیق الحرمین سے دیکھ کر چاہیں تو پڑھ لیں یا درود پاک پڑھتے رہیں۔ اگر دعا پڑھتے ہیں رکن یمانی تک پہنچنے تک یہ دعا پوری کر لیجئے۔ اب اگر بھیڑ کی وجہ سے اپنی یا دوسروں کی ایذا کا اندیشہ نہ ہو تو رکن یمانی کو دونوں ہاتھوں سے یا سیدھے ہاتھ سے تبرکن چھوئیں، صرف بائیں یعنی الٹے ہاتھ سے نہ چھوئیں۔ موقع ملے تو رکن یمانی کو بوسہ بھی دیجیے، اگر چومنے یا چھونے کا موقع نہ ملے تو یہاں ہاتھوں سے اشارہ کر کے چومنا نہیں۔ رکن یمانی پر آج کل لوگ کافی خوشبو لگا دیتے ہیں، لہذا احرام والے چھونے اور چومنے میں احتیاط فرمائیں۔ اب آپ کعبہ مشرفہ کے تینوں کونوں کا طواف پورا کر کے چوتھے کونے رکن اسود کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رکن یمانی اور رکن اسود کی درمیانی دیوار کو مستجاب کہتے ہیں۔ یہاں دعا پر آمین کہنے کے لیے 70,000 فرشتے مقرر ہیں۔ آپ جو چاہیں اپنی زبان میں اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگیے، یا سب کی نیت سے اور مجھ گناہگار سگے مدینہ عفی عنہ کی بھی نیت شامل کر کے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ نیز یہ قرآنی دعا بھی پڑھ لیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے لیجیے اب آپ حجر اسود کے قریب آپ پہنچے،
یہاں آپ کا ایک چکر پورا ہوا، لوگ یہاں ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی دور ہی دور سے ہاتھ لہراتے ہوئے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کرنا ہرگز سنت نہیں۔ آپ حسب سابق یعنی پہلے کی طرح روبہ قبلہ حجر اسود کی طرف منہ کر لیجئے۔ اب نیت کی ضرورت نہیں کہ وہ تو شروع میں ہو چکی۔ اب دوسرا چکر شروع کرنے کے لیے پہلے ہی کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر استلام کیجئے۔ یعنی موقع ہو تو حجر اسود کو بوسہ دیجئے، ورنہ اسی طرح ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے چوم لیجئے۔ پہلے ہی کی طرح کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوڑا سا سیدھے ہاتھ کی طرف سرکیے۔ جب حجر اسود سامنے نہ رہے تو فوراً اسی طرح کعبہ مشرفہ کو بائیں یعنی لیفٹ ہاتھ کی طرف لیے طواف میں مشغول ہو جائیے، اور درود شریف پڑھ کر دوسرے چکر کی دعا پڑھیے۔ رکن یمانی پر پہنچنے سے پہلے یہ دعا ختم کر دیجئے۔ اب موقع ملے تو پہلے کی طرح بوسہ لے کر یا پھر اسی طرح چھو کر حجر اسود کی طرف بڑھیے۔ درود شریف پڑھ کر یہ دعائے قرآنی پڑھیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کہہ لیجئے آپ حجر اسود کی طرف پھر آپ پہنچے۔ اب آپ کا دوسرا چکر بھی پورا ہو گیا۔ پھر پہلے کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر حجر اسود کا استلام کیجئے، اور پہلے کی طرح تیسرا چکر شروع کیجئے اور درود شریف پڑھ کر تیسرے چکر کی دعا پڑھیے۔ کہہ لیجئے آپ پھر حجر اسود کے قریب آپ پہنچے، آپ کا تیسرا چکر بھی مکمل ہو گیا۔ پھر پہلے کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر حجر اسود کا استلام کیجئے، اور پہلے ہی کی طرح چوتھا چکر شروع کیجئے۔ اب رمل نہ کیجئے کہ رمل صرف 3 ابتدائی پھیروں میں کرنا تھا۔ اب آپ کو حسب معمول درمیانہ چال کے ساتھ بقیہ پھیرے مکمل کرنے ہیں۔ اب 7 پھیرے مکمل ہو گئے تو 8ویں بار پہلے ہی کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر استلام کیجئے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی طواف کریں اس میں پھیرے 7 اور استلام 8 ہوتے ہیں۔ اب سیدھا کندھا ڈھانپ لیجئے۔ اور مقام ابراہیم پر آ کر پارہ اول سورۃ البقرہ کی یہ آیت مقدسہ پڑھیے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ترجمہ کنز ایمان، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اب مقام ابراہیم کے قریب جگہ ملے تو بہتر، ورنہ مسجد حرام میں جہاں بھی جگہ ملے اگر وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت نماز طواف ادا کیجئے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ احد سورت پڑھیے۔ یہ نماز واجب ہے، اور کوئی مجبوری نہ ہو تو طواف کے بعد فوراً پڑھنا سنت ہے۔ اکثر لوگ کندھا کھلا رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ استباع یعنی کندھا کھلا رکھنا صرف اس طواف کے 7 پھیروں میں ہے جس کے بعد صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے۔ اگر وقت مکروہ داخل ہو گیا تو بعد میں یہ 2 رکعتیں پڑھیے، اور یاد رکھیے اس نماز کا پڑھنا لازم ہے۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت ادا کر کے دعا مانگیے۔ حدیث پاک میں اللہ عز و جل فرماتا ہے
جو یہ دعا کرے گا میں اس کی خطا بخش دوں گا، غم دور کر دوں گا، محتاجی اس سے نکال لوں گا، ہر تاجر سے بڑھ کر اس کی تجارت رکھوں گا، دنیا ناچار و مجبور اس کے پاس آئے گی اگرچہ وہ اسے نہ چاہے۔ وہ دعا یہ ہے، جب بھی دعا پڑھیں گا بالآخر درود شریف پڑھنا ہوتا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطنی سؤلی وتعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی۔ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي ورغضا من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خلیل کے 4 حروف کی نسبت سے مقام ابراہیم پر نماز کے 4 مدنی پھول۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھے اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور قیامت کے دن امن والوں میں محشور ہوگا، یعنی اٹھایا جائے گا۔ نمبر 2، اکثر لوگ بھیڑ بھاڑ میں گرتے پڑتے بھی زبردستی مقام ابراہیم کے پیچھے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ بعض حضرات مستورات کو نماز پڑھانے کے لیے ہاتھوں کا حلقہ بنا کر راستہ گھیر لیتے ہیں۔ نمبر 3، مقام ابراہیم کے بعد اس نماز کے لیے سب سے افضل کعبہ معظمہ کے اندر پڑھنا ہے، پھر حتیم میں میزاب رحمت کے نیچے، اس کے بعد حتیم کے اندر کسی اور جگہ، پھر کعبہ معظمہ سے قریب تر جگہ میں، پھر مسجد الحرام میں کسی جگہ، پھر حرم مکہ کے اندر جہاں بھی ہو۔ نمبر 4، سنت یہ ہے کہ وقت کراہت نہ ہو تو طواف کے بعد فوراً نماز پڑھے، بیچ میں فاصلہ نہ ہو، اور اگر نہ پڑھی تو عمر بھر میں جب پڑھے گا ادا ہی ہے، قضا نہیں، مگر برا کیا کہ سنت فوت ہوئی۔ یعنی طواف کے بعد یہ بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سے ایسے حاجی ہوتے ہیں کہ وہ طواف پر طواف کیے جاتے ہیں غالباً، اور بعد میں پھر یہ واجب الطواف اکٹھی ادا کرتے ہیں، تو یہ تاخیر کرتے ہیں۔ اب طواف نفلی کیا اور اس میں یہ سنتیں چھوڑتے چلے گئے، بعض اوقات تو بس یہ گنتیاں شو کرنی ہوتی ہیں، وہ بتاتے رہتے میں نے اتنے طواف کیے، میں نے اتنے طواف کیے۔ اب اللہ جانے کہ اخلاص کا کیا بنے گا۔ تو خشوع اور خضوع کے ساتھ سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے صرف بھلے ایک طواف کرے، نہ کرے سنت کے مطابق، اور مطلب یہ کہ خالی اس کی گنتیاں بڑھائے جانا اور سب کو دکھاتے چلے جانا اور سنتیں چھوڑتے چلے جانا، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ نماز طواف و دعا سے فارغ ہو کر ملتزم کی حاضری مستحب ہے۔ ملتزم سے لپٹ جائیے۔ دروازہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیانی حصے کو ملتزم کہتے ہیں۔ اس میں دروازہ کعبہ شامل نہیں۔ ملتزم سے کبھی سینہ لگائیے تو کبھی پیٹ، اس پر کبھی دایاں رخسار تو کبھی بایاں، کبھی سیدھا، یہ رخسار گال کو بولتے ہیں، کبھی یوں کبھی یوں، کبھی دایاں رخسار تو کبھی بایاں رخسار، اور دونوں ہاتھ سر سے اونچے کر کے دیوار مقدس پر پھیلائیے، یا سیدھا ہاتھ دروازہ کعبہ کی طرف اور الٹا ہاتھ حجر اسود کی طرف پھیلائیے۔ خوب آنسو بہائیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اپنے پاک پروردگار عز و جل سے اپنے لیے اور تمام امت کے لیے اپنی زبان میں دعا مانگیے کہ مقام قبول ہے۔ یہاں کی ایک دعا یہ ہے، یا واجد یا ماجد لا تزل عنی نعمتا انعمتها علی۔ حدیث میں فرمایا جب میں چاہتا ہوں جبریل کو دیکھتا ہوں کہ ملتزم سے لپٹے ہوئے یہ دعا کر رہے ہیں۔ ایک اور بھی طویل دعا رفیق الحرمین میں لکھی ہے، ہو سکے تو یہ بھی پڑھ لیجئے اول آخر درود و سلام کے ساتھ۔ ایک طواف کا اہم مسئلہ ذہن نشین فرما لیجئے، ملتزم کے پاس
نماز طواف کے بعد آنا اس طواف میں جس کے بعد سعی ہے، اور جس طواف کے بعد سعی نہ ہو، مثلا طواف نفل یا طواف زیارہ، جبکہ حج کی سعی سے پہلے فارغ ہو چکے ہوں، اس میں نماز سے پہلے ملتزم سے لپٹیے، پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ اب زمزم پر آئیے۔ باب الکعبہ، کعبے کے سونے کے دروازے کے سامنے والی سیدھ میں دور رکھے ہوئے آب زمزم شریف کے کولروں پر تشریف لائیے، اور یاد رہے مسجد میں آب زمزم پیتے وقت اعتکاف کی نیت موجود ہونا ضروری ہے۔ قبلہ رو کھڑے کھڑے 3 سانس میں خوب پیٹ بھر کر پئیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، ہمارے اور منافقین کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ زمزم پیٹ بھر کر نہیں پیتے۔ ہر بار بسم اللہ سے شروع کیجئے اور پینے کے بعد الحمدللہ کہیے۔ ہر بار کعبہ مشرفہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ باقی پانی جسم پر ڈالیے، منہ، سر اور بدن پر اس سے مسح کر لیجئے، مگر یہ احتیاط رکھیے کوئی قطرہ زمین پر نہ گرے۔ پیتے وقت دعا کیجئے کہ قبول ہے۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ یعنی آب زمزم بابرکت ہے، اور بھوکے کے لیے کھانا ہے اور مریض کے لیے شفا۔ نمبر 2، زمزم جس مراد سے پیا جائے اسی کے لیے۔ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی۔ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ آب زمزم پی کر یہ دعا پڑھیے، صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ترجمہ، اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے علم نافع اور کشادہ رزق اور ہر بیماری سے صحت یابی کا سوال کرتا ہوں، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شارح مسلم شریف حضرت سیدنا امام نووی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے، بس اس شخص کے لیے مستحب ہے جو مغفرت یا مرض وغیرہ سے شفا کے لیے آب زمزم پینا چاہتا ہے کہ قبلہ رو ہو کر پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر کہے اے اللہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ تیرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آب زمزم اس مقصد کے لیے جس کے لیے اسے پیا جائے، پھر یوں دعائیں مانگے، مثلا اے اللہ میں اسے پیتا ہوں تاکہ تو مجھے بخش دے، یا اے اللہ میں اسے پیتا ہوں اس کے ذریعے اپنے مرض سے شفا چاہتے ہوئے، اے اللہ پس تو مجھے شفا عطا فرما دے، اور مثل اس کے یعنی حسب ضرورت اسی طرح مختلف دعائیں کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ بہت ٹھنڈا پانی استعمال نہ فرمائیں، کہیں آپ کی عبادت میں رکاوٹ کے اسباب نہ پیدا ہو جائیں، گلا دکھ گیا، بخار آ گیا۔ تو بہرحال نفس کی خواہش کو دباتے ہوئے ایسے کولر سے آب زمزم نوش فرمائیں جس پر لکھا ہو زمزم غیر و مبرد، یعنی غیر ٹھنڈا زمزم، یا دونوں مکس کر لیں، ٹھنڈا گرم یا سادہ۔ منقول ہے آب زمزم دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے اور گناہ دور ہوتے ہیں۔ 3 چلو آب زمزم کے سر پر ڈالنے سے ذلت و رسوائی سے حفاظت ہوتی ہے۔
تو ہر سال حج پر بلایا الہی، تو ہر سال حج پر بلایا الہی، وہاں بے زمزم پلایا الہی، وہاں آب زمزم پلایا الہی۔ صلو علی الحبیب۔ اگر کوئی مجبوری یا تھکن وغیرہ نہ ہو تو اب بھی، ورنہ آرام کر کے صفا و مروہ کی سعی کے لیے تیار ہو جائیے۔ یاد رہے کہ سعی میں استباء یعنی کندھا کھلا رکھنا نہیں ہے۔ اب سعی کے لیے حجر اسود کا پہلے ہی کی طرح دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر یہ دعا بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ پڑھ کر استلام کیجئے، اور نہ ہو سکے تو اس کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ والحمدللہ اور درود شریف پڑھتے ہوئے فوراً باب الصفا پر آئیے۔ کوہ صفا کیونکہ مسجد حرام سے باہر واقع ہے، اور ہمیشہ مسجد سے باہر نکلتے وقت الٹا پاؤں نکالنا سنت ہے، لہذا یہاں بھی پہلے الٹا پاؤں نکالیے اور حسب معمول درود شریف پڑھ کر مسجد سے باہر آنے کی یہ دعا پڑھیے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب درود و سلام پڑھتے ہوئے صفا پر اتنا چڑھیے کہ کعبہ معظمہ نظر آ جائے، اور یہ بات یہاں معمولی سے چڑھنے پر حاصل ہو جاتی ہے، عوام الناس کی طرح زیادہ اوپر تک نہ چڑھیے۔ اور اب یہ دعا پڑھیے، ابدأ بما بدأ اللہ تعالی بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ کافی لوگ کعبہ شریف کی طرف ہتھیلیاں کرتے ہیں، بعض ہاتھ لہرا رہے ہوتے ہیں تو بعض 3 بار کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ایسا نہ کریں، بلکہ حسب معمول دعا کی طرح ہاتھ کندھوں تک اٹھا کر کعبہ معظمہ کی طرف منہ کیے، اتنی دیر تک دعا مانگیے جتنی دیر میں سورۃ البقرہ کی 25 آیتوں کی تلاوت کی جائے۔ خوب گڑ گڑا کر اور رو سکے تو رو رو کر دعا مانگیے کہ یہ قبولیت کا مقام ہے۔ اپنے لیے اور تمام جن و انس مسلمین کی خیر و بلائی کے لیے، اور احسان عظیم ہوگا کہ مجھ گناہگاروں کے سردار سگے مدینہ عفی عنہ کی بے حساب مغفرت کے لیے بھی دعا مانگیے، اور درود شریف پڑھ کر چاہے تو رفیق الحرمین میں طویل دعا وہ بھی پڑھ لیجیے۔ دعا ختم ہونے کے بعد ہاتھ چھوڑ دیجیے اور درود شریف پڑھ کر صحیح کی نیت اپنے دل میں کر لیجیے، مگر زبان سے بھی کہہ لینا بہتر ہے۔ اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروۃ 7 اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں تیری خوشنودی کی خاطر صفا و مروہ کے درمیان سعی کے ساتھ پھیرے کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے، پھر اسے میری طرف سے قبول فرما۔ اب صفا اور مروہ دونوں بار اترنے کی دعا لکھیے رفیق الحرمین میں، چاہے تو وہ بھی پڑھ لیجئے۔ صفا سے اب ذکر و درود میں مشغول درمیانہ چال چلتے ہوئے جانب مروہ چلیے۔ آج کل تو یہاں سنگ مرمر بچھا ہوا ہے اور ایئر کولر بھی لگے ہیں، ایک سائی وہ بھی تھی جو سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی۔ ذرا اپنے ذہن میں وہ دل ہلا دینے والا منظر تازہ کیجئے جب یہاں بے آب و گیا میدان تھا اور ننھے منھے اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام شدت پیاس سے بلک رہے تھے، اور حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ تلاش آب میں بےتاب چلچلاتی دھوپ کے اندر ان سنگلاخ راستوں میں پھر رہی تھیں۔ جو ہی پہلا سبز میل آئے مرد دوڑنا شروع کر دیں، مگر مؤدب طریقے پر نہ کہ بے تحاشا، اور سواری کو تیز کر دیں۔ ہاں اگر بھیڑ زیادہ ہو تو تھوڑا رک جائیے جبکہ بھیڑ کم ہونے کی امید ہو۔ دوڑنے میں یہ یاد رکھیے کہ خود کو
یا کسی دوسرے کو ایذا نہ پہنچے، کہ یہاں دوڑنا سنت ہے جبکہ کسی مسلمان کو قصدن ایذا دینا حرام۔ اسلامی بہنیں نہ دوڑیں۔ اب اسلامی بھائی دوڑتے ہوئے اور اسلامی بہنیں چلتے ہوئے چاہیں تو رفیق الحرمین میں لکھی ہوئی دعا پڑھ لیجئے، صلی اللہ تعالی علی محمد رب اغفر ورحم وتجاوز عنا تعلم انك تعلم ما لا نعلم انك انت الاعز الاکرم واهدني للتي هي اقوم اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا۔ جب دوسرا سبز میل آئے تو آہستہ ہو جائیے اور درمیانہ چال سے جانب مروہ بڑھے چلیے۔ اے لیجئے مروہ شریف آ گیا، عوام الناس دور تک اوپر چڑھے ہوئے ہیں، آپ ان کی نقل مت کیجئے یا پہلی سیڑھی پر چڑھنے بلکہ اس کے قریب زمین پر کھڑے ہونے سے بھی مروہ پر چڑھنا ہو گیا۔ یہاں اگرچہ عمارات بن جانے کے سبب کعبہ شریف نظر نہیں آتا، مگر کعبہ مشرفہ کی طرف منہ کر کے صفا کی طرح اتنی ہی دیر تک دعا مانگیے۔ اب نیت کرنے کی حاجت نہیں کہ وہ تو پہلے ہو چکی، یہ ایک پھیرا۔ اب حسب سابق دعا پڑھتے ہوئے مروہ سے جانب صفا چلیے اور حسب معمول میلین اخضرین یعنی سبز میلوں کے درمیان مرد دوڑتے ہوئے اور اسلامی بہنیں چلتے ہوئے وہی دعا پڑھیں۔ اب صفا پر پہنچ کر 2 پھیرے پورے ہوئے۔ اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان چلتے دوڑتے 7واں پھیرا مروہ پر ختم ہوگا۔ الحمدللہ آپ کی سعی مکمل ہوئی۔ بسا اوقات لوگ مسعی میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ صحیح کرنے کے مقام پر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دوران طواف تو نمازی کے آگے سے گزرنا جائز ہے مگر دوران سعی ناجائز۔ ایسے موقع پر رک کر نمازی کے سلام پھیرنے کا انتظار کیجیے۔ ہاں، کسی گزرنے والے کو آڑ بنا کر اس کی سیدھ میں گزر سکتے ہیں۔ اب ہو سکے تو مسجد حرام میں 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیجئے کہ مستحب ہے، مگر مکروہ وقت ہو تو نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سعی کے بعد مطاف کے کنارے حجر اسود کی سیدھ میں 2 نفل ادا فرمائے ہیں۔ انہی طواف و سعی کا نام عمرہ ہے۔ قارن و متمتع یعنی قران کرنے والے، تمتع کرنے والے، دونوں کے لیے یہی عمرہ ہو گیا۔ شرف مجھے کو میرے کا مولا دیا ہے، کرم مجھے گناہگار پر یہ بڑا ہے، کرم مجھے گناہگار پر یہ بڑا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ اب مرد حلق کریں یعنی سر منڈوا دیں یا تقصیر کریں یعنی بال کتروائیں، مگر حلق کروانا بہتر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع میں حلق کروایا اور سر منڈوانے والوں کے لیے 3 بار دعائے رحمت فرمائی اور کتروانے والوں کے لیے 1 بار۔ تقصیر یعنی کم از کم 1/4 سر کے بال انگلی کے پورے برابر کٹوانا۔ اس میں یہ احتیاط رکھیے کہ 1 پورے سے زیادہ کٹیں تاکہ سر کے بیچ میں جو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں وہ بھی 1 پورے کے برابر کٹ جائیں۔ بعض لوگ کینچی سے 2-3 جگہ کے چند بال کاٹ لیا کرتے ہیں۔ حنفیوں کے لیے یہ طریقہ غلط ہے اور اس طرح احرام کی پابندیاں بھی ختم نہ ہوں گی۔ اسلامی بہنوں کو سر منڈانا حرام ہے، وہ صرف تقصیر کروائیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی چٹیا کے سرے کو انگلی کے گرد لپیٹ کر اتنا حصہ کاٹ لیں، لیکن یہ احتیاط لازمی ہے کہ کم از کم 1/4 سر کے بال 1 پورے کے برابر کٹ جائیں۔ لگاؤ دل کو نہ دنیا میں ہر
کسی شے سے لگا وہ دل کو نہ دنیا میں ہر کسی شے سے تعلق اپنا ہو کعبے سے یا مدینے سے تعلق اپنا ہو کعبے سے یا مدینے سے صلو علی الحبیب. یا رب امت نبی کو بخش دے کہ 17 حروف کی نسبت سے حلق اور تقصیر کے 17 مدنی پھول. حج و عمرے کے احرام کھولنے کے بعد سر منڈانے کے متعلق 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمائیے. نمبر 1، بال منڈانے میں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے اور ایک گناہ مٹایا جاتا ہے. نمبر 2، سر منڈانے میں جو بال زمین پر گرے گا وہ تیرے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. یہ 2 فرمان مصطفیٰ حج و عمرے کا احرام کھولنے والوں کے متعلق ہیں. یہاں ہم سر منڈا دے تو اس کے لیے یہ فضائل نہیں ہے. اب مدنی پھول. نمبر 3، قربانی سے فارغ ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے اسلامی بھائی حلق کریں یعنی تمام سر کے بال منڈوا دیں، یا تقصیر کریں یعنی کم از کم 1/4 سر کے بال انگلی کے پورے کے برابر کٹوائیں. 2-3 جگہ سے چند بال قینچی سے کاٹ لینا کافی نہیں. 4، حلق ہو یا تقصیر سیدھی جانب سے ابتدا کیجئے. 5، اسلامی مہینے سے تقصیر کروائیں یعنی 1/4 سر کے بالوں میں سے ہر بال انگلی کے پورے کے برابر کٹوائیں یا خود ہی قینچی سے کاٹ لیں. انہیں سر منڈوانا حرام ہے. یاد رہے عورت کا غیر مرد سے بال کٹوانا کجا اس کے آگے اپنے بال ظاہر کرنا بھی جائز نہیں. 6، بال چونکہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں لہذا ایک پورے سے زیادہ کٹوائیں تاکہ 1/4 سر کے بال کم از کم ایک پورے کے برابر کٹ جائیں. 7، اب احرام سے باہر ہونے کا وقت آ گیا تو اب محرم یعنی احرام والا اپنا یا دوسرے کا سر مونڈ یا قصر کر سکتا ہے اگرچہ دوسرا بھی محرم ہو. حلق یا تقصیر سے پہلے اگر ناخن کتروائیں گے یا خط بنوائیں گے تو کفارہ لازم آئے گا. اس موقع پر سر منڈوانے کے بعد مونچھیں ترشوانا، منہ زیر ناف دور کرنا مستحب ہے. حلق یا تقصیر کا وقت ایام نحر یعنی 10، 11 اور 12 ذوالحجہ ہے اور افضل 10. اگر 12ویں کے غروب آفتاب تک حلق یا قصر نہ کیا تو دم لازم آئے گا. اچھا، یہ 10، 11 اور 12 غروب آفتاب تک حلق یا قصر نہ کیا تو دم لازم آئے گا. اب اگر یہ غروب ہو گیا آفتاب تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب حلق یا قصر ساقط ہو گیا، بلکہ کروانا تو اب بھی ہے اور حدود حرم میں یہ حلق یا تقصیر کروائی جائے گی. حدود حرم کے باہر کروائے گا تب بھی سزا ہے. 10، جس کے سر پر بال نہ ہو، قدرتی گنج ہو، اسے بھی سر پر اس طرح پھروانا واجب ہے. 11، اگر کسی کے سر پر پھڑیاں ہوں جن کی وجہ سے منڈوا نہیں سکتا اور بال بھی اتنے بڑے نہیں کہ کٹوا سکے تو اس مجبوری کے سبب اس سے منڈوانا اور کتروانا ساقط ہو جائے گا. اسے بھی منڈوانے اور کتروانے والوں کی طرح سب چیزیں حلال ہو گئیں، مگر بہتر یہ کہ ایام نحر ختم ہونے تک بدستور احرام میں رہے. 12، حلق یا قصر مینا شریف میں سنت ہے جبکہ حدود حرم میں واجب. اگر حدود حرم سے باہر کیا تو دم واجب ہوگا. 13، حلق یا تقصیر کے دوران یہ تکبیر
پڑھتے رہیے اور فارغ ہو کر بھی پڑھیے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. 14 بعد فراغت اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ دعا پڑھیے. اللہم اثبت لی لکل شعرۃ حسنۃ وامحو عنی بہا سیئۃ وارفع لی بہا عندک درجہ. اے اللہ ہر بال کے بدلے میرے لیے ایک نیکی لکھ دے اور ایک گناہ مٹا دے، اور اپنے ہاں ہر بال کے بدلے میرا ایک درجہ بلند فرما دے. اور تمام امت کے لیے دعائے مغفرت کیجئے. 15 مفرد اگر قربانی کرنا چاہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ حلق یا تقصیر قربانی کے بعد کروائے، اور اگر حلق کے بعد قربانی کی جب بھی حرج نہیں. اور تمتع اور قران والے کے لیے حلق یا تقصیر قربانی کے بعد کرنا واجب ہے. اگر پہلے حلق یا تقصیر کرے گا تو دم واجب ہو جائے گا. 16 بال دفن کر دیں اور ہمیشہ بدن سے جو چیز بال ناخن کھال جدا ہوں دفن کر دیا کریں. 17 حلق یا تقصیر کے بعد اب عورت سے صحبت کرنے، بشہوت اسے ہاتھ لگانے، بوسہ لینے، شرمگاہ دیکھنے کے سوا جو کچھ احرام نے حرام کیا تھا سب حلال ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مسجد الحرام اور مسجد النبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کے مبارک دروازوں کے باہر بے شمار لوگ جوتے چپل اتار دیتے ہیں، پھر واپسی میں جو بھی جوتا پسند آیا پہن کر چلتے بنتے ہیں. اس طرح کے جوتے یا چپل بلا اجازت شرعی جتنی بار استعمال کریں گے اتنی تعداد میں گناہ ہوتا رہے گا. مثلا بلا اجازت شرعی ایک بار کے اٹھائے ہوئے جوتے 100 بار پہنے تو 100 مرتبہ پہننے کا گناہ ہوا. ان جوتوں کے احکام لقطہ یعنی کسی کی گری پڑی چیز کے ہیں کہ مالک ملنے کی امید ہی ختم ہو جائے تو جس کو یہ لقطہ ملا اگر یہ فقیر ہے تو خود رکھ سکتا ہے، ورنہ کسی فقیر کو دے دے. اس انداز پر دنیا میں جس نے جہاں سے بھی اس طرح کی حرکت کی وہ گناہ گار ہے. اپنے لیے لقطہ یعنی گری پڑی چیز اٹھا لے جانے والے پر فرض ہے کہ توبہ بھی کرے، اور اس طرح جتنے بھی جوتے چپل یا چیزیں لی ہیں اگر ان کے اصل مالکوں یا وہ نہ رہے ہوں تو ان کے وارثوں تک پہنچانا ممکن نہ ہو تو وہ ساری چیزیں یا اگر وہ اشیاء باقی نہیں رہیں تو ان کی قیمت کسی مسکین کو دے دے یا ان کی قیمت مسجد و مدرسہ وغیرہ میں دے دے. لقطے کے تفصیلی مسائل کے لیے بہار شریعت جلد 2 صفحہ 471 تا 484 کا مطالعہ فرمائیے. یہ بہار شریعت کا جو حوالہ ہے یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ. اسلامی بہنوں کے لیے مدنی پھول. عورتیں نماز فرود گاہ یعنی قیام گاہ ہی میں پڑھیں. نمازوں کے لیے جو مسجدین کریمین میں حاضر ہوتی ہیں جہالت ہے کہ مقصود ثواب ہے، اور خود پیارے سرکار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کو میری مسجد یعنی مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب گھر میں پڑھنا ہے. تو اس لیے مسجدین کریمین میں عورتیں جو ہیں وہ نماز کے لیے نہ جائیں، یا ایک بھی نماز کے لیے نہ جائیں، بلکہ وہ اپنی نمازیں گھر میں پڑھیں. جس طرح ہم بھی تو گھر میں ہی تو پڑھتی ہیں. یہاں کون سی مسجدوں میں جاتی ہے جو وہاں مردوں کے بیچ میں گھس گھس پڑھتی ہیں، نگینہ انگوٹھی میں جمتا ہے. تو اس کی انگوٹھی گھر ہے، یہ گھر میں لگی رہے، ادھر ادھر روڑے کی طرح مطلب لڑکتی نہ پھرے. روڑا پتھر کو بولتے. تو یہ صحیح پہ جا کر صفا مروہ پہ بیٹھتی ہیں، کیا نظارے کرتی ہیں؟ مردوں کے نظارے ہوتے ہیں وہاں. ادھر مسجد الحرام میں بیٹھتی ہیں
تو ظاہر ہے کہ ایک تعداد مردوں کی ہوتی ہے، طواف کے مناظر دیکھتی ہیں تو مرد ہی تو نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں نے ثواب کمانے کے آپ کو انداز بتائے۔ ثواب کمانا چاہتی ہو، میری بات مانو گی فائدے میں رہو گی، نہیں مانو گی اللہ کرے کہ نقصان نہ دیکھو، میں بددعا تو نہیں کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا